بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حر بن یزید ریاحی کی حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام عراق میں داخل ہو چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 افراد کے لشکر دے کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ امام کوفہ آنے کی اصرار کریں تو تم آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے دارالمرہ لے آنا۔ حر جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک صدا آئی۔ صاحب آواز کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی سمجھ جا رہے ہو۔ حر پلٹے صدا کی جانب مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی بشارت ہے اور یہ کون سی خیر ہو سکتی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے۔ دوپہر کی گرمی میں حر کا لشکر امام علیہ السلام کے قافلے کے پڑاؤ کے قریب پہنچا۔ حر بھی ان کے سپاہی بھی اور گھوڑے بھی بہت پیاسے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی پیاس دیکھی تو اپنے ساتھیوں کو حکم فرمائی، ان لوگوں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ پانی دے دیا گیا۔ حر کا ایک سپاہی پانی پینے سے قاصر تھا اور پانی مشک سے گر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنی دست مبارک سے اس کو پانی پلایا اور اس کو سیراب کیا۔ آخر وہ امام تھے، چاہے حالت قیام میں ہوں یا پھر حالت قعود میں۔ حر کے لشکر اور گھوڑوں نے پانی پیا تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام خیمے سے نکل آئے، مختصر سا خطبہ پڑھا اور فرمایا، لوگو، میں اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آیا جب تک تمہاری طرف سے خطوط موصول نہیں ہوئے۔ تمہارے ایلچی اور قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم اس سے عہد و پیمان کے پابند ہو تو بتاؤ، اور اگر پابند نہیں ہو اور میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں یہیں سے واپس مدینے کی جانب لوٹ کر چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہو گے؟ حر نے عرض کیا، نہیں، ہم سب آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ امام علیہ السلام نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر بھی اپنے سپاہیوں کے پاس چلے گئے۔ نماز عصر کے وقت امام علیہ السلام پھر بھی اپنے خیمے سے خارج ہوئے اور نماز عصر ادا کی اور کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو۔ خداوند متعال تم سے راضی و خوشنود ہوگا۔ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خلافت کے سلسلے میں ان مدعیوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اس مقام کے حقدار نہیں، اور وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم تمہیں پسند نہیں ہیں اور اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے ہو اور تمہاری رائے تمہارے خطوط میں لکھے ہوئے مضمون اور تمہارے بھیجے ہوئے قاصدوں کے قول سے مختلف ہیں تو میں مدینہ لوٹ کر چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں ان خطوط اور قاصدوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو ہدایت کی کہ وہ خطوط لا کر حر کو دکھائیں جو کوفیوں نے ارسال کیے تھے۔ امام علیہ السلام نے بے شمار خطوط حر کو دکھائے۔ حر نے کہا، میں خطوط بھیجنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ جب آپ کو دیکھ لوں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں تاکہ مل کر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلے جائیں۔ یوں حر نے امام علیہ السلام کو یہ بتلانا چاہا کہ اس کے بعد آپ لشکر یزید کی حراست میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے حرم کے ساتھ آنے والے اصحاب و انصار اور بیویوں کو حکم دیا اور فرمایا، واپس چلتے ہیں، مگر حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپسی سے بھی روکا اور مدینہ کی جانب جانے والا راستہ سپاہیان یزید نے بند کر دیا۔ امام علیہ السلام اور کوفیوں کے درمیان گفتگو بے نتیجہ رہی اور آخر کار امام علیہ السلام کا قافلہ یزید جبر کی